کہ کسی مسجد کے اندر لوگ کافی تعداد میں، کوئی 30-40 ہوں گے یا کم و بیش جتنے بھی ہوں گے، وہ مل کر اجتماعی شکل میں یوگا ورزش کر رہے ہیں. یعنی وہ کبھی ٹانگیں اٹھا رہے ہیں، کبھی ٹانگیں گرا رہے ہیں، کبھی ایسے کر رہے ہیں، کبھی ایسے کر رہے ہیں، کبھی پیٹ آگے کرتے ہیں، کبھی پیٹ پیچھے کرتے ہیں. یعنی ورزش کی جو ہوتی ہیں حرکتیں، صورتیں، وہ ساری وہ کر رہے ہیں. تو سوال یہ کیا گیا کہ کیا مسجد کے اندر اس طرح کی ورزشیں کرنا کیا یہ جائز ہے، درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی. مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں. لہٰذا وہ کام کہ جن میں ذکر اللہ ہو ان کو مسجد میں منعقد کرنا چاہیے. یعنی مجالس ذکر ہیں، مجالس نعت ہیں، مجالس قرأت قرآن ہیں، جی دینی جلسے ہیں جن میں دعوت و تبلیغ کی بات ہو، یہ ساری ذکر اللہ میں آتی ہیں چیزیں، یہ کرنی چاہیے. اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. یہ بدعت پہلی دفعہ دیکھی گئی کہ مسجد کے اندر لوگ یوگا ورزش کر رہے ہیں. قرآن پاک میں جہاں بھی مساجد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے تو ان کا مقصد ذکر اللہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، مسجدیں ہیں کہ جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ سورہ حج آیت نمبر 40 ہے. اسی طرح فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتا ہے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 114 ہے. یعنی جہاں مسجدیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہاں ان کا مقصد ذکر اللہ بتایا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ سورہ جن ہے آیت نمبر 18. تو مساجد ذکر اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ ورزشوں کے لیے نہیں بنائی گئی. آج یوگا ورزش کی گئی ہے، کل وہاں جناب کوئی وہ چڑی چھکا کھیلنا شروع کر دیں گے، کوئی وہاں جناب فٹ بال شروع کر دیں گے. جی تو یہ ساری چیزیں اس بہانے کہ جی ورزش ہے، یہ جی فٹنس ہے، تو یہ غلط ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. میں ایک دو احادیث بھی اس بارے میں ذکر کرتا ہوں کہ مسجد کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، مسجد کا دین سے کس قدر گہرا تعلق ہے، اور دنیاوی چیزوں کو مسجد سے دور رکھنے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے. ایک حدیث ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی ہے احیاء العلوم کے اندر، کہ فرمایا کہ الحدیث فی المسجد یأکل الحسنات کما تأکل البہائم الحشیشہ، کہ مسجد میں باتیں کرنا، یعنی دنیاوی باتیں کرنا، دین کی باتیں نہیں، دنیا کی باتیں کرنا، کہ سناؤ جی کاروبار کیسا چل رہا ہے جناب، ٹیکسی کیسی چل رہی ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، دنیا کی باتیں یہ مسجدوں میں کرنا، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ جانور چارہ کھا جاتے ہیں. یعنی اس طرح نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے. تو جب ورزشیں ہوں گی وہاں، جب کھیلیں ہوں گی وہاں، تو مجھے بتائیے کہ پھر وہاں دین کہاں رہ گیا، دینداری کی باتیں کہاں رہ گئی، پھر تو دنیا داری کی باتیں ہو گئی. ایک اور حدیث ہے، یہ امام حاکم نے المستدرک کے اندر روایت کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان یتحلقون فی مساجدہم ولیس ہمہم الا الدنیا لیس للہ فیہم حاجۃ فلا تجالسوہم. فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ یتحلقون فی مساجدہم، مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے، ولیس ہمہم الا الدنیا، ان کا مقصد صرف دنیا ہوگا، ان کا مقصد صرف دنیا ہوگا، یعنی دنیا کے کاموں کے لیے وہ حلقے بنا کر مسجد میں بیٹھیں گے. لیس للہ فیہم حاجت، اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی
اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کوئی فضل و کرم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے منہ پھیر چکی ہے، فلا تجالسوا، ان کے پاس مت بیٹھو۔ تو یہ احادیث بھی بتا رہی ہیں کہ مسجد کو کسی ایسے کام کے لیے استعمال کرنا جو دنیا داری کے اندر آتا ہو، دنیاوی مقاصد کے اندر آتا ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ یوگا ورزش جیسی باتیں مسجد میں ہونا یہ آداب مسجد کے خلاف ہے، ایسی چیزوں کو رکنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ کوئی ہال ہو۔ یہاں برطانیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے ساتھ کمیونٹی ہالز ہوتے ہیں جہاں لوگ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کر، اور باقی کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ وہ جو چیزیں ہیں وہ مسجد سے ہٹ کر ہیں، وہ مسجد سے متعلق ضرور ہیں لیکن وہ مسجد نہیں ہیں۔ یعنی وہاں بندہ اعتکاف بیٹھے گا تو اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف وہاں ہوتا ہے جو عبادت کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ اسی طرح جو عورت ایام کے اندر ہے جب وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ ان دنوں کے اندر مسجد میں نہیں جا سکتی، لیکن وہ جگہ کہ جو کمیونٹی ہال ہے اس میں عورت جو ہے اس حالت کے اندر حیض کے ایام میں وہاں داخل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے وہ جگہ۔ اس لیے وہاں اگر ورزش وغیرہ کی جائے تو دیٹس نو پرابلم، لیکن ان سائڈ دا مسجد اس طرح کا کام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔